الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال تعالى في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دنیا کے اندر آپ ہر شخص کو دیکھیں گے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہوں۔ ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو یہود و نصارہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب ترین ہیں۔ وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم بھی اللہ کے محبوب ترین ہیں۔ تو کون شخص حقیقت میں اللہ رب العزت کا محبوب ترین ہے؟ کون شخص حقیقت میں اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا ہے؟ کس کا دعویٰ سچا ہے، کس کا دعویٰ سچا نہیں ہے؟ قرآن مجید سے جب ہم پوچھتے ہیں، اس سوال کا جواب قرآن مجید ہمیں یہ دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اگر تمہارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو پہنچنے کے لیے، اللہ رب العزت کی محبت پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جائیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں۔
ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت میں ہر شخص جنت میں داخل ہوگا، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا ومن ابا یا رسول اللہ، انکار کرنے والا کون شخص ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہو جائے، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت سے محبت کا معیار یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار لیں گے۔ پھر وہ اللہ رب العزت نہ کسی قبیلے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی قوم کو دیکھتے ہیں، نہ کالے کو دیکھتے ہیں، نہ گورے کو دیکھتے ہیں، پھر وہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العزت خود اعلان کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اعلان کیسے کرتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بلاتا ہے اپنے پاس، اور جبرائیل امین کے سامنے تذکرہ کرتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم کرتے ہیں کہ جس شخص سے میں محبت کرتا ہوں آپ بھی اس شخص سے محبت کریں۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی مجلس میں آتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں اللہ رب العزت نے کیا پیغام دیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس شخص سے محبت کرتا ہوں، اے آسمان والو تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ حدیث شریف کا دوسرا ٹکڑا ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، زمین کے اندر اس کی مقبولیت پھر ڈال دی جاتی ہے۔ رب العالمین کا محبوب ترین بندہ، اسے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اسے جبرائیل بھی محبت کرتا ہے، اسے میکائیل بھی محبت کرتا ہے، عرش والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرش والے بھی اس سے پھر محبت کرتے ہیں۔ ہر خاص و عام کے دل میں اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے، نفرتیں ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ کس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے میرے بھائیو؟ وہ شخص جس سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کس شخص سے محبت کرتا ہے؟ وہ شخص جس نے اپنا بچھونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بنا لیا، جس نے اپنا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق کر لیا ہو، اللہ رب العزت ایسے شخص کے ساتھ محبت کرتے ہیں میرے۔ پھر وہ شخص اللہ رب العزت کی محبت کے اندر اپنا سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دیا تھا، اپنی جانیں بھی اس رب کے حوالے کر دی تھی، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، اپنے ماں باپ سب کچھ اس رب کے لیے قربان کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، جلیبیب نام آپ نے سنا ہوگا، کالی رنگت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جلیبیب شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو جلیبیب کہتے ہیں کہ رنگت کالی ہے، مال کچھ نہیں ہے میرے پاس، تو کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک انصاری کے گھر بھیجتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس انصاری کے گھر جاتے ہیں
اس انصاری کو بلاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ وہ انصاری کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ سے بھی کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے، آپ کے لیے تو سب کچھ قربان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اپنے لیے رشتہ نہیں چاہیے، جلیبیب کے لیے چاہیے۔ تو جب وہ جلیبیب کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں اپنی اہلیہ سے اس بارے میں مشورہ کروں۔ جب گھر جاتے ہیں مشورہ کرتے ہیں تو ان کی گھر والی کہتی ہے کہ میں نے تو اپنی بیٹی کو بڑے ناز و نخروں کے ساتھ پالا ہے، اور جلیبیب تو دوہرا کالا، نہ مال ہے اس کے پاس نہ کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عذر پیش کریں، وہ بڑے رحم دل ہیں، وہ عذر قبول کر لیں گے۔ تو جب وہ انصاری صحابی اٹھتے ہیں تو پیچھے سے بیٹی آتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے کیا ماجرا ہے؟ جب وہ والد اپنی بیٹی سے وہ ماجرا بیان کرتے ہیں تو وہ بیٹی کہتی ہے آپ کالے رنگ والے جلیبیب کو نہ دیکھو، آپ بیچنے والے کو دیکھو کہ بیچا کس نے ہے۔ وہ بیچنے والا تو چوندوی کے چاند سے بھی خوبصورت ہے۔ چنانچہ وہ شادی ہوتی ہے۔ جلیبیب بھی تو کامیابی تو پیسے کا نام نہیں ہے، جلیبیب کا بھی تو اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام تھا میرے بھائی۔ شادی کی پہلی رات ہے، صبح اعلان ہو جاتا ہے جہاد کے لیے۔ جلیبیب جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں، لڑتے ہیں یہاں تک کہ شہید ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مخاطب ہوتے ہیں کہ کیا کسی کو تم نے گم پاتے ہو؟ تو کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے ہم گم پائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمانے لگے کہ میں جلیبیب کو گم پا رہا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تلاش کر رہے ہیں، اور سرکار دو جہاں بھی جلیبیب کو تلاش کر رہے ہیں۔ جلیبیب کو دیکھا کہ شہید ہو چکے ہیں، دفن کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہا جلیبیب منی وانا من جلیبیب، جلیبیب میرا ہے اور میں جلیبیب کا ہوں۔ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے اللہ رب العزت کی خاطر اپنے تن من دم سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اپنی بیویاں، محبوب ترین بیویاں بھی قربان کر دی تھی میرے بھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی واحد ذریعہ ہے جو اللہ رب العزت کی محبت تک پہنچا سکتا ہے میرے بھائی۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اگر ہم میں کوئی شخص اللہ رب العزت کی محبت کا دعوے دار ہے، محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ دیکھے کہ اطاعت رسول میرے اندر کتنی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو اللہ رب العزت کی محبت بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اگر وہ محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا سنت کے خلاف ہے، اس کا گفتار سنت کے خلاف ہے، بولتا ہے تو وہ بیہودہ باتیں کرتا ہے، بولتا ہے تو بد اخلاقی کرتا ہے، کردار اس کا سنت کے مطابق نہیں ہے، تو محض اس کا یہ دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ بھی جھوٹا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے۔ تو پہلا سبب، پہلی نشانی اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی کیا ہے؟ اطاعت الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ دوسری نشانی اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ جو شخص محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی زندگی میں کلام اللہ ہے، اس کی زندگی میں قرآن مجید ہے میرے بھائی، صبح شام وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جو پاک کتاب قرآن مجید ہے، جو انسان کے لیے ایک نمونہ حیات ہے میرے بھائی، اس کو اس نے اپنایا ہوا ہے، اس کی وہ تلاوت کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی
کا کتنا زیادہ ثواب ہے میرے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں، یا ابا ذر، اے ابو ذر، لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، تم صبح کرو اور قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لو۔ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، ایک آیت کی بات ہو رہی ہے، 6666 آیات کی بات نہیں ہو رہی۔ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، آپ ایک آیت سیکھ لیں قرآن مجید کی، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 100 رکعۃ، 100 رکعت نماز نوافل پڑھنے سے آپ کے لیے یہ بہتر ہے۔ ایک شخص ٹائم نکال کر 100 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اور دوسری جانب ایک شخص کلام اللہ کی ایک آیت سیکھتا ہے، 100 رکعت نماز نفل سے ایک آیت کا سیکھنا بہتر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو قرآن مجید۔ وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عَمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ، اور آپ صبح کریں اس حال میں کہ آپ نے علم کا ایک باب سیکھ لیا ہے۔ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رکعۃ، 1000 رکعات نوافل کی ادا کرنے سے یہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے، اس کتاب کی ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کتاب کی جو تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی زندگیوں کے اندر برکتیں نازل کر دیتا ہے، اس کی زندگی رحمتوں سے بھر جاتی ہے میرے بھائی، اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ کیسی آسانیاں آتی ہیں میرے بھائی۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کاش میں نے اپنے آپ کو قرآن تک ہی محدود رکھا ہوتا، میں نے کچھ اور سیکھا ہی نہ ہوتا، صرف قرآن بس، قرآن اور قرآن بس، کہ قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا ان کا میرے بھائیو سلف صالحین۔ امام اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس سے مجھے بلندیاں عطا ہوئی ہیں وہ قرآن مجید ہے، کہ میں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، اللہ رب العزت نے مجھے بلندیاں عطا کی۔ اسی طرح محدث ضیاء المقدسی اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ شاگرد سے فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تک آپ قرآن پڑھتے رہیں گے اللہ رب العزت آپ کے سارے کام آسان کر دے گا۔ آج ہماری زندگی کے اندر کتنی مشکلات ہیں، ان مشکلات کا حل ہم مادیات کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں میرے، ان تمام مشکلات کا حل قرآن مجید ہے۔ صبح اٹھیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ کوئی بھی کام شروع کریں، دیکھیں اللہ رب العزت کتنی برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، جا کر دکان میں بیٹھیں، دیکھیں اللہ رب العزت کیسے نفع دیتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، سفر پر جائیں، اللہ رب العزت بڑے بڑے حوادثات سے بچا دیں گے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے میرے بھائی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہو اور وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی محبت کا اندازہ لگانا چاہتا ہو کہ اللہ رب العزت سے میری کتنی محبت ہے، تو وہ دیکھ لے کہ اس کے قرآن سے کتنی محبت ہے، اس کا قرآن سے کتنا لگاؤ ہے۔ جتنا اس کا قرآن سے لگاؤ ہوگا اتنی ہی اللہ رب العزت سے اس کی محبت ہوگی۔ اگر صبح شام اس کی زندگی میں قرآن مجید ہے تو سمجھ لے کہ صبح شام اس کی زندگی میں اللہ رب العزت ہے، اور جس کے پاس اللہ رب العزت ہو گئے اس کو کائنات کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے۔ تو دو چیزیں ہو گئی میرے بھائیوں، ایک ہے اطاعت الرسول اور دوسری ہے تلاوت کلام پاک۔ تلاوت قرآن، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فما جلاؤها، اس کی چمک کیا ہے، اس زنگ کو کیسے اتارا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کے زنگ اتارنے کے دو طریقے ہیں، ایک ذکر الموت و تلاوت القرآن،
ایک کیا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ اور محبت الہی کی تیسری نشانی کیا ہے؟ کہ انسان کی ہر وقت زبان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے تر ہوتی ہے۔ ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر اس کی زبان کے اوپر جاری و ساری رہتا ہے۔ راستے پہ چل رہا ہے، زبان پر اللہ اللہ کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، زبان پر اللہ اللہ کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تجارت کر رہا ہے، زبان اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ تم مجھے بلا دو گے تو میں بھی تمہیں بلا دوں گا۔ جب انسان کو آخرت میں اٹھایا جائے گا تو کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ مجھے نابینا کیوں پیدا کیا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تمہیں چیزوں کو دیکھا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آپ کے پاس میری آیاتیں آتی تھی، آپ ان کو بھول گئے تھے۔ میرے احکامات آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے ان کو بلا دیا تھا، آج آپ کو بلا دیا جائے، آج آپ کے تذکرے مٹا دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، آخرت میں اپنا تذکرہ باقی رکھنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ ہر وقت اپنی زبان کے اوپر اللہ رب العزت کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور محبت الہی کی تیسری نشانی کیا ہے میرے بھائیو؟ شب بیداری، کہ رات کا کچھ حصہ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے وقف کیا ہو، اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں کرے انسان، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات پیش کرے۔ اللہ رب العزت سے تو جب مانگا جاتا ہے وہ ذات خوش ہوتی ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب توبہ کی جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ تو شب بیداری کا معمول جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی دلیل ہے میرے بھائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی دلیل یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی طرف سے دیے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرے اس کے نام۔ اس رب نے اگر مال دیا ہے تو انسان بھی اس رب کا ہے، جو مال ہے وہ بھی اسی رب کا ہے، اسی نے دیا ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے انسان خود بھی اسی رب کا ہے میرے بھائی۔ ہماری کیا ضرورت تھی اس دھرتی پر؟ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے بغیر دکان نہیں چلتی ہے، میرے بغیر گھر نہیں چلتا ہے، میرے بغیر معاشرے کا نظام نہیں چلتا ہے، تو وہ بے وقوف ہے میرے بھائیو۔ ہماری تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس دھرتی کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو کچھ مقاصد دے کر پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال بھی کرے گی وہ ذات میرے بھائی۔ تو اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے وہ خرچ کرے میرے بھائی۔ اپنے آس پاس دیکھے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کوئی غریب ہے اس کے ساتھ مدد کرے خفیہ طور پر، اپنے پڑوسی کی حال احوال پوچھتا رہے، اپنے پاس اگر روکھی سوکھی کچھ بھی پکائی ہوئی ہے، روٹی ہے، سالن ہے، کچھ بھی ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی اس میں مدد کرے۔ صفوۃ الصفہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک سیدہ خاتون، اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو 3 بیٹیاں ہیں اور ایک وہ عورت ہے، گھر بھی چھن گیا، سارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس بستی کے اندر ایک مالدار شخص رہتا ہے۔ اس کے پاس گئی اور اس سے کہا میں سیدہ خاتون ہوں، شوہر میرا فوت ہو چکا ہے، گھر نہیں ہے میرے پاس، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میری مدد کر دیجئے، مجھے کوئی ٹھکانہ دے دیجئے۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے، تیرے سیدہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ دھتکار دیتا ہے اور اسے بھیج دیتا ہے۔ وہ عورت جا رہی ہے، راستے میں ایک مجوسی مل جاتا ہے۔ وہ مجوسی سے فریاد کرتی ہے کہ میں آل رسول میں سے ہوں، میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میرے پاس ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو وہ مجوسی اسے باعزت طریقے سے اپنے گھر بھیجتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کے لیے ٹھکانے کا بندوبست کرتا ہے۔ اب وہ مسلمان جس نے اس کو دھتکار دیا تھا، رات کو سوتا ہے
خواب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، دیکھتا ہے یاقوت و مرجان سے ایک محل بنا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ محل ایک موحد شخص کا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں، کیا مجھے ایسا مل سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں سامنے سے اسے پوچھا گیا کہ تیرے مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس نے اس عورت سے پوچھا تیرے سید ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس سے پوچھا گیا تیرے مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اور اسی رات اس مجوسی کو بھی خواب آئی، اور وہ اپنے لیے محل دیکھتا ہے، علامات دیکھتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اپنی پوری فیملی کے ساتھ دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں میرے بھائیو، ایک شخص نے تھوڑی سی مدد کی، اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت عطا کی، ایمان جیسی نعمت سے اس کو نواز دیا، اور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی اہل و عیال کو بھی ایمان جیسی نعمت سے نواز دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مال عطا کیا ہے میرے بھائیو، تو اس مال میں سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے نام پر اپنی توفیق کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ یہ محبت الہی کی دلیل ہے میرے بھائی، اور محبت الہی کی سب سے اعلیٰ ترین دلیل کیا ہے کہ ہم نماز کے اندر سستی نہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے تک نہیں۔ نماز کی اتنی فکر ہوتی تھی، نماز کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے۔ صفت الصفہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، جب وضو فرماتے تو رنگت تبدیل ہو جاتی، اسی طرح جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگت تبدیل ہو جاتی تھی۔ کسی نے سوال کیا کیا ماجرا ہے، آپ وضو کرتے ہیں رنگ آپ کا اڑ جاتا ہے، بالکل نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں رنگ آپ کا اڑ جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ کیوں نہ میرا رنگ اڑ جائے کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا آسان کام تو نہیں ہے۔ آج ہم اپنے باس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے کے سامنے، تو کتنے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات تو ہمارے منہ سے بات تک نہیں نکلتی۔ تو وہ کائنات کا رب العالمین جو ہے میرے بھائی، اس کے سامنے کھڑا ہونا یہ اعزاز کی بات بھی ہے، تو ہمیں بڑے احترام کے ساتھ اس رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ روح البیان کے اندر، اسی طرح احیاء علوم الدین کے اندر امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، امام حاتم اصم رحمہ اللہ کا۔ یہ بلخ کے ایک مشہور عالم تھے، ان کا یہ معمول تھا، آپ اندازہ لگائیں سلف صالحین کی نمازیں کیسے ہوا کرتی تھی، ان کی کیفیت کیسی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ وضو کرتے ہوئے اپنے تمام ارکان وضو کے جو ہیں، فرائض ہیں، سنتیں ہیں، ان کا اہتمام کروں، ان کو بجا لاؤں۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب جہنم ہے، میرے پیچھے ملک الموت ہے اور سامنے رب العالمین ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد میرے پاس کوئی موقع نہیں ہے کہ ابھی میں نے سلام پھیرنا ہے، ملک الموت نے میری روح قبض کر لینی اور میں نے رب العالمین کے پاس پہنچ جانا ہے، اور اچھے اعمال کیے تو میں جنت میں جاؤں گا، برے اعمال کیے تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اور اس کیفیت کے ساتھ کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے تھے؟ 30 سال سے اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ رہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہماری نمازوں کی کیسی کیفیت ہے۔ آیا ہماری زندگی میں کبھی ایک نماز بھی ایسی گزری ہے کہ جس میں ہماری کیفیت یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ملک الموت نے کسی بھی وقت حاضری لگا دینی ہے، اچھے اعمال کروں گا تو جنت میں جانا ہے، برے اعمال کروں گا تو جہنم میرا مقدر بنے گی۔ اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے، ہم بہانہ تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ میرے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ہم محبت الہی کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن نماز کے ٹائم نماز کے لیے نہیں آتے ہیں میرے بھائی۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہم پورا ٹائم فارغ بیٹھے رہتے ہیں، نماز کا ٹائم آتا ہے ہم کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نماز تو وہ ہے جس کے لیے کعبۃ اللہ کے اندر طواف بھی روک دیا جاتا ہے، تو کیا
نماز کے لیے ہماری دکان نہیں بند ہو سکتی ہے، نماز کے لیے ہماری گپ شپ نہیں ختم ہو سکتی ہے، نماز کے لیے ہماری دوستیاں موقوف نہیں ہو سکتی ہیں، نماز کے لیے ہماری موبائل کی سکرولنگ نہیں ختم ہو سکتی ہے میرے بھائی۔ کیا پتہ انسان سکرولنگ کر رہا ہے، آگے فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کوئی ناچنے والی دیکھ رہا ہے، اسی حالت میں اگر ہماری موت آ جائے تو کیا بنے گا میرے بھائی؟ تو اگر ہم محبت الہی کے دعوے دار ہیں میرے بھائیوں، تو ہمیں نماز کے اندر سستی کو ختم کرنا ہوگا، خود بھی نماز ادا کرنی ہوگی، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی دعوت دینی ہوگی میرے۔ آج اگر بیٹا جاب کے لیے نہ جائے تو ہم پوچھتے ہیں کیا ہو گیا ہے، دکان نہ کھولے تو کیا ہو گیا ہے، اور نماز کے لیے نہ جائے تو ہم اس سے نہیں پوچھتے ہیں کہ نماز کے لیے جانا ہے یا نہیں جانا۔ گھر کے اندر اپنی بیٹی کو ہم حکم نہیں کرتے ہیں نماز پڑھنے کا، ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں اپنی بہو کو حکم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نماز کا۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کے ساتھ سچی محبت کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو ہم نے اپنی نمازوں کے اندر سستی کو ختم کرنا ہوگا اور اپنی نمازوں کو چست اور پائیدار بنانا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ پائیدار ہوں گی، ان میں غفلتیں سستیاں ختم ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔